وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدأ عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم. معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، گارجین حضرات، عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے میں دل کے نہا خانے سے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں اس علمی اور ثقافتی محفل میں بیٹھنے کا اور اس محفل اور مجلس سے مستفید ہونے کا ایک ضروری اور حسین موقع عنایت فرمایا. اس کے بعد میں تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں الفلاح اکیڈمی اور آئیڈیل کوچنگ سینٹر کے اساتذہ کرام جناب محمد عارف حبیب الرحمن ریاضی و آفتاب عالم عبدالستار صاحب حفظہم اللہ کا، کہ جن کی شبانہ روز محنتوں، مشقتوں اور جافشانی کی وجہ سے آج طلباء و طالبات کے اندر علمی لیاقت کو پروان چڑھانے کے لیے اس محفل یا اس بزم کا انعقاد کیا گیا. اللہ تعالی موصوف کی کاوشوں کو قبول فرمائے. معزز سامعین، بلا شبہ عزیز طلبہ، بالخصوص مسابقہ یا کمپٹیشن یہ انسانی زندگی کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے. بالخصوص طلباء و طالبات کی زندگی میں ترقی کا یہ پیش خیمہ ہے. کمپٹیشن اور مسابقہ یہ طلباء و طالبات یعنی اسٹوڈنٹس لائف کی ترقی کا یہ پیش خیمہ ہے. اسی کمپٹیشن اور مسابقہ کے ذریعے آج دنیا کے اندر بہت سارے بچے اور بچیوں نے اپنا نام روشن کیا، جسے دنیا نہیں جانتی تھی، جسے سماج کے لوگ، گاؤں کے لوگ، محلے کے لوگ، علاقے کے لوگ نہیں جانتے تھے. لیکن جب انہوں نے کمپٹیشن فائٹ کیا، مقابلہ آرائیاں کی، اور اس مقابلے اور کمپٹیشن میں انہوں نے نمایاں نمبر حاصل کیا، ممتاز نمبر حاصل کیا، تو آج دنیا انہیں دیکھتی ہے، جانتی ہے، پہچانتی ہے، جن کا سماج کے اندر، خود گھر کے اندر کوئی مقام نہیں ہوتا تھا. اس لیے عزیز طلبہ و طالبات، یہ جو پروگرام بظاہر دیکھنے میں معمولی اور ہلکا لگ رہا ہے، لیکن یہ غیر معمولی پروگرام ہے. معمولی ہی نہیں بلکہ غیر معمولی پروگرام ہے. اس پروگرام کا مقام، مرتبہ اور اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے. یہ ہمیں آپ کو سوچنا ہوگا، اور اس کا فائدہ ابھی تو ہوگا ہی، پھر آگے کی زندگی میں جب ہم بڑھیں گے، آگے کلاسز میں جائیں گے، دنیا کو سمجھیں گے، حالات کا جائزہ لیں گے، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا ارے وہ جگہ جہاں ننھے منھے بچے ہوا کرتے تھے، مولانا، ماسٹر صاحب اور دیگر لوگ ہمیں مل کر یاد کرایا کرتے تھے، تیاریاں کرایا کرتے تھے، آج اسی کا ثمرہ ہے، آج اسی محنتوں کا ثمرہ ہے، پھل ہے جو ہمیں مل رہا ہے. اس لیے عزیز طلبہ و طالبات، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیے، سلف صالحین کی زندگی کو پڑھیے، ائمہ کرام کی زندگی کو پڑھیے، اور بھی جو دنیا کے اندر بڑے بڑے اشخاص ہیں ان کی زندگی کو پڑھیے گا تو نبی سے لے کر اب تک جو بھی بڑے لوگ ہوئے انہوں نے آپس میں کسی نہ کسی معاملے میں کمپٹیشن کیا، مسابقہ کیا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، آپس میں مناظرہ کیا، آپس میں مقابلہ کیا، آپس میں بحث و مباحثہ کیا، تب جا کر ان کا نام دنیا کے اندر روشن ہوا، اور ایسا نام ہوا کہ آج تاریخ کے صفحات، تاریخ کے اوراق انہیں کبھی مٹا نہیں سکتے. اس لیے عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، یقیناً آپ طلبہ و طالبات قابل مبارکباد ہے. میں دل کے نہا خانوں سے آپ تمام طلبہ و طالبات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنا میں شکر ادا کروں کم ہے، چونکہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تتلی آواز جو آپ کی آواز تتلا رہی تھی اور پھنس رہی تھی، اس کے باوجود آپ ہمت کر کے جوان مردی کے ساتھ یہاں اسٹیج پر آ کر مائک میں بول رہے تھے، جبکہ یہاں بڑے بڑے علماء کرام جلوہ فروز ہیں، آپ بے باک ہو کر بول رہے تھے. یقیناً آپ قابل مبارکباد ہیں. معزز سامعین، ایک اور چیز
جو میں بتانا چاہوں گا بچوں سے خصوصاً کہ یہ جو مقابلہ ہوتا ہے یہ طلبہ اس کے اندر جو حصہ لیتے ہیں بسا اوقات جیسا کہ ابھی ہمارے سامنے آئی کہ جو چیزیں آپ کو یاد کرائی گئی تھی الحمدللہ دونوں گروپوں نے تشفی بخش جواب دیا اور یہاں پر جو بیٹھے لوگ تھے علماء کرام تھے ان کو مطمئن کیا خوش کیا اور سب آپ کی جوابات سن کر خوش تھے فرحہ اور شادہ تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے جب دو گروپ یا دو فرقہ آپس میں کمپٹیشن یا مقابلہ کے لیے اترتا ہے یا جو دو ٹیم آپس میں میدان میں آتی ہے تو ایک کو پہلی پوزیشن اور دوسری ٹیم کو دوسری پوزیشن یقینی. اس لیے آپ اگر جواب دے دیے ہیں لیکن آپ دو پوزیشن آپ کی آ گئی ہے تو آپ کو اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا ہے, آپ کو پزمردہ نہیں ہونا ہے اور آپ کو یہ محسوس نہیں کرنا ارے ہم ہار گئے. نہیں, گرتے ہیں شہسوار ہی میدانی جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے اتنی جرأت اور ہمت اور جواں مردی کے ساتھ اس پروگرام میں حصہ لیا اور حصہ لے کر جو چیزیں آپ کو دی گئی تھی اس کو ازبر یاد کیا اور یاد کر کر جو سوالات آپ سے کیے گئے آپ نے تشفی بخش جواب دیا. یقیناً آپ طلبہ و طالبات مبارکباد کے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے اور آئندہ اس طرح کے جتنے بھی مسابقہ جاتی پروگرام ہو کمپٹیشن آئے اس کو اچھی طریقے سے فائٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین, چونکہ یہ کوئز سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انعامی کوئز مسابقہ تھا. ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے. اللہ کا فرمان ہے جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ اللہ کی نبی کی ذات ان کے متبعین کے لیے اسوہ حسنہ ہے, بہترین نمونہ ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ذات ہے جن کی زندگی کے بارے میں اگر ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کے نبی کی اتباع کرنے والے ہیں, متبعین رسول ہیں, تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح کو پڑھیں, بایوگرافی آف لاسٹ پروفیٹ, آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا, آپ کی پیدائش کب ہوئی تھی, آپ کہاں پیدا ہوئے تھے, والد محترم کا نام کیا تھا, دادا کا نام کیا تھا, اماں کا نام کیا تھا. یہ ساری چیزیں جب تک ہم صحیح طور پر نہیں جانیں گے تو ایک شخص جس کی ہم اتباع کر رہے ہیں, جس کو اپنا فالوور جس کو آپ اپنا متبع مان رہے ہیں, جن کو ہم اپنا قائد مان رہے ہیں, جن کو اپنا پیشوا اور رہنما اور لیڈر مان رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے ان کے بارے میں اگر ہمیں علم نہیں تو ہمیں صحیح معلوم ہے, یقین بھی نہیں ہوگا کہ وہ ذات ایسی تھی, وہ ایسے تھے, ان کی اتباع صحیح طور پر ہم نہیں کرتے. اس لیے آپ کے لیے, ہمارے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں, ان کی زندگی کو پڑھیں, ان کی زندگی کے نشیب و فراز کو جانیں. چونکہ سیرت کا معنی ہی ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی, اسی کو تو سیرت کہتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو چیزیں یہاں ابھی ہمارے سامنے بچوں نے پیش کی یقیناً ایسی انوکھی باتیں تھیں جس سے ہم نے بھی فائدہ اٹھایا, آپ سامعین نے بھی یقیناً فائدہ اٹھایا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان بچوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہماری زندگی میں, طلبہ کی زندگی میں, طالبات کی زندگی میں اور آپ کی زندگی میں اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین, ایک دو چیزیں میں آپ سے اور کہنا چاہوں گا. ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے جو بہت ہی میرے خیال سے قابل غور بات ہے. عام طور پر جب پروگرام ہوتا ہے تو ہم فاتح اور مفتوح کہتے ہیں. استاذ محترم بانی جامعہ امام ابن تیمیہ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی, ایک مرتبہ ہم لوگوں کا بھی یہ کوئز مقابلہ سیرت رسول پر ہو رہا تھا. غالباً میں آخری جماعت میں تھا تو بانی جامعہ تشریف لائے ہوئے تھے اس مناسبت سے. تو جب اعلان کیا گیا تو اعلان کے وقت کہا گیا کہ ایک ٹیم فاتح اور دوسری مفتوح.
تو انہوں نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا تھا کہ فاتح اور مفتوح یہ جنگ کے لیے خاص تھا. میں استاد عارف صاحب سے بالخصوص متوجہ ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ فاتح اور مفتوح جو لفظ ہے یہ لفظ جنگ کے لیے خاص تھا. اگر کہیں مقابلہ ہو رہا ہے، مسابقہ ہو رہا ہے، تو وہاں جو پوزیشن ہمیں دینی ہے وہ اول اور دوم، یعنی پہلی پوزیشن اور دوسری پوزیشن. چونکہ فتح کا لفظ قرآن نے بھی استعمال کیا اور اس سے مراد جنگ ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. غالباً یہاں پہ بہت سارے علماء کرام جلوہ افروز ہیں. اس سے مراد بعض لوگوں نے صلح حدیبیہ یا فتح مکہ لیا ہے. تو یہاں پہ فتح سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ جنگ ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آئندہ ہم آپ اگر بچوں کے حق میں فیصلہ کریں تو انہیں اول اور دوم یا پہلی پوزیشن اور دوسری پوزیشن کہہ کر پکارے. یہ زیادہ بہتر. مجھے بھی اچھی لگی ان کی بات اور یقیناً وہ عالم دین ہے، سیرت نگار ہے. کئی سیرت کی کتابیں انہوں نے اپنی تحریر میں لائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو کمی ہے کوتا ہے اس کو دور فرمائے. دوسری چیز، ابھی جو سوالات ہو رہے تھے اس کے اندر دو چیزیں آئی کہ ہجری اور عیسوی کس کو کہتے ہیں. تو بچوں نے نہیں بتایا. اللہ کے نبی، میں اس کو واضح کر دینا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جو ہجرت کر آئے، اللہ کے نبی مکہ کو چھوڑ کر جب مدینہ تشریف لائے، اسی کو ہجرت کہتے ہیں. اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ تشریف لائے، اسی کو ہجرت کہتے ہیں. اور ہجری سال جو 1441 جو بھی ابھی ہم لکھ رہے ہیں یہی ہجری سال ہوتا ہے. اور عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر جو تاریخیں چل رہی ہیں یا جو سن ہم اور آپ گن رہے ہیں یا لکھتے ہیں اسی کو عیسوی تاریخ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. عزیز طلبہ، یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یقیناً یہ فائدے کی چیز ہے. اور ایک اور اہم چیز جس کی طرف میں بچوں کو بتانا چاہوں گا کہ آپ، ایک بار پھر میں کہوں گا کہ آپ گھبرائیں نہیں، اطمینان سے رہیں. اور جو انعامات یا تو اول پوزیشن لائے، دوسری پوزیشن جو ٹیم یا فرقہ یا گروپ لایا اس کو گھبرانا نہیں ہے. جو کتابیں آپ کو انعام میں دی جائیں گی آپ خوشی خوشی اسے لے لیں گے اور اس عزم کے ساتھ، اس پختہ ارادے کے ساتھ کہ آئندہ اس سے بھی بہتر تیاری کر کے، اس سے بھی عمدہ تیاری کر کے ہم اس پروگرام میں تشریف لائیں گے. اور یہاں جو ہمارے مہمانان گرامی اور باہر سے علماء کرام تشریف لائیں گے ان کی خوشیوں میں مزید دوبارگی ہم کریں گے. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہمارے ان بچوں کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرما. اسی طریقے سے اس آئیڈیل الفلاح اکیڈمی اور آئیڈیل کوچنگ سینٹر کے اساتذہ کی شبانہ روز کوششوں کو قبول فرما. اسی طریقے سے اس ٹرسٹ ویلفیئر سینٹر سے جڑے تمام محسنین، تمام ممبران اور تمام افراد و اشخاص کی نیک کوششوں کو قبول فرما، ان کی جائز تمناؤں کو قبول فرما اور ان کی محنتوں کا بدلہ دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے. انہی چند کلمات کے ساتھ اور شیخ عارف ریاضی اور جناب آفتاب عالم کے شکریہ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا